امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق پینٹاگون نے ایران پر حملوں کی ابتدائی 2 دنوں میں $5.6 ارب کے ہتھیار استعمال کیے۔ واشنگٹن پوسٹ نے امریکی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی فوج نے قلیل مدت میں بہت بڑی تعداد میں جدید اور مہنگا اسلحہ استعمال کیا۔ رپورٹ کے مطابق اس صورتحال نے امریکی کانگریس کے بعض ارکان میں تشویش پیدا کر دی ہے کہ امریکی فوج تیزی سے اپنے انتہائی جدید اور محدود ذخیرے والے ہتھیاروں کو استعمال کر رہی ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق پینٹاگون نے ایران پر حملوں کی ابتدائی 2 دنوں میں $5.6 ارب کے ہتھیار استعمال کیے۔ واشنگٹن پوسٹ نے امریکی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی فوج نے قلیل مدت میں بہت بڑی تعداد میں جدید اور مہنگا اسلحہ استعمال کیا۔ رپورٹ کے مطابق اس صورتحال نے امریکی کانگریس کے بعض ارکان میں تشویش پیدا کر دی ہے کہ امریکی فوج تیزی سے اپنے انتہائی جدید اور محدود ذخیرے والے ہتھیاروں کو استعمال کر رہی ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق پینٹاگون نے ایران پر حملوں کی ابتدائی 2 دنوں میں $5.6 ارب کے ہتھیار استعمال کیے۔ واشنگٹن پوسٹ نے امریکی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی فوج نے قلیل مدت میں بہت بڑی تعداد میں جدید اور مہنگا اسلحہ استعمال کیا۔ رپورٹ کے مطابق اس صورتحال نے امریکی کانگریس کے بعض ارکان میں تشویش پیدا کر دی ہے کہ امریکی فوج تیزی سے اپنے انتہائی جدید اور محدود ذخیرے والے ہتھیاروں کو استعمال کر رہی ہے۔ اہم خبر ہے ایندھن کے بحران اور بڑھتی قیمتوں کے باعث سندھ حکومت نے صوبے بھر میں تعلیمی ادارے 2 ہفتوں کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سندھ کابینہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اسکولز بند ہونے کے باوجود امتحانات وقت پر لیے جائیں گے۔ ابھی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت کی جانب سے 2 ہفتے کے لیے سندھ میں اسکولز بند رکھنے کا اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود اسکول بند ہونے کے باوجود امتحانات وقت پر ہوں گے۔ اہم خبر ہے ایندھن کے بحران اور بڑھتی قیمتوں کے باعث سندھ حکومت نے صوبے بھر میں تعلیمی ادارے 2 ہفتوں کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سندھ کابینہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اسکولز بند ہونے کے باوجود امتحانات وقت پر لیے جائیں گے۔ ابھی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت کی جانب سے 2 ہفتے کے لیے سندھ میں اسکولز بند رکھنے کا اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود اسکول بند ہونے کے باوجود امتحانات وقت پر ہوں گے۔ اہم خبر ہے ایندھن کے بحران اور بڑھتی قیمتوں کے باعث سندھ حکومت نے صوبے بھر میں تعلیمی ادارے 2 ہفتوں کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سندھ کابینہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اسکولز بند ہونے کے باوجود امتحانات وقت پر لیے جائیں گے۔ ابھی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت کی جانب سے 2 ہفتے کے لیے سندھ میں اسکولز بند رکھنے کا اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود اسکول بند ہونے کے باوجود امتحانات وقت پر ہوں گے۔ اہم خبر ہے ایندھن کے بحران اور بڑھتی قیمتوں کے باعث سندھ حکومت نے صوبے بھر میں تعلیمی ادارے 2 ہفتوں کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سندھ کابینہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اسکولز بند ہونے کے باوجود امتحانات وقت پر لیے جائیں گے۔ ابھی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت کی جانب سے 2 ہفتے کے لیے سندھ میں اسکولز بند رکھنے کا اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود اسکول بند ہونے کے باوجود امتحانات وقت پر ہوں گے۔ اہم خبر ہے ایندھن کے بحران اور بڑھتی قیمتوں کے باعث سندھ حکومت نے صوبے بھر میں تعلیمی ادارے 2 ہفتوں کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سندھ کابینہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اسکولز بند ہونے کے باوجود امتحانات وقت پر لیے جائیں گے۔ ابھی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت کی جانب سے 2 ہفتے کے لیے سندھ میں اسکولز بند رکھنے کا اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود اسکول بند ہونے کے باوجود امتحانات وقت پر ہوں گے۔ اہم خبر ہے ایندھن کے بحران اور بڑھتی قیمتوں کے باعث سندھ حکومت نے صوبے بھر میں تعلیمی ادارے 2 ہفتوں کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سندھ کابینہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اسکولز بند ہونے کے باوجود امتحانات وقت پر لیے جائیں گے۔ ابھی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت کی جانب سے 2 ہفتے کے لیے سندھ میں اسکولز بند رکھنے کا اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود اسکول بند ہونے کے باوجود امتحانات وقت پر ہوں گے۔ جنگ کب ختم ہوگی اس کا تعین ہم کریں گے۔ پاسداران انقلاب نے ٹرمپ کے جنگ جلد ختم ہونے کے بیان پر سخت رد عمل جاری کر دیا۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق ترجمان پاسداران انقلاب نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیلی حملے جاری رہے تو خطے سے 1 لیٹر تیل بھی درآمد کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ترجمان نے خبردار کیا کہ خطے میں سیکیورٹی سب کے لیے ہوگی یا پھر کسی کے لیے نہیں۔ پاسداران انقلاب نے ایران کے حوالے سے ٹرمپ کے دعووں اور تبصروں کو بکواس قرار دے دیا۔
جنگ کب ختم ہوگی اس کا تعین ہم کریں گے۔ پاسداران انقلاب نے ٹرمپ کے جنگ جلد ختم ہونے کے بیان پر سخت رد عمل جاری کر دیا۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق ترجمان پاسداران انقلاب نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیلی حملے جاری رہے تو خطے سے 1 لیٹر تیل بھی درآمد کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ترجمان نے خبردار کیا کہ خطے میں سیکیورٹی سب کے لیے ہوگی یا پھر کسی کے لیے نہیں۔ پاسداران انقلاب نے ایران کے حوالے سے ٹرمپ کے دعووں اور تبصروں کو بکواس قرار دے دیا۔ جنگ کب ختم ہوگی اس کا تعین ہم کریں گے۔ پاسداران انقلاب نے ٹرمپ کے جنگ جلد ختم ہونے کے بیان پر سخت رد عمل جاری کر دیا۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق ترجمان پاسداران انقلاب نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیلی حملے جاری رہے تو خطے سے 1 لیٹر تیل بھی درآمد کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ترجمان نے خبردار کیا کہ خطے میں سیکیورٹی سب کے لیے ہوگی یا پھر کسی کے لیے نہیں۔ پاسداران انقلاب نے ایران کے حوالے سے ٹرمپ کے دعووں اور تبصروں کو بکواس قرار دے دیا۔ جنگ کب ختم ہوگی اس کا تعین ہم کریں گے۔ پاسداران انقلاب نے ٹرمپ کے جنگ جلد ختم ہونے کے بیان پر سخت رد عمل جاری کر دیا۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق ترجمان پاسداران انقلاب نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیلی حملے جاری رہے تو خطے سے 1 لیٹر تیل بھی درآمد کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ترجمان نے خبردار کیا کہ خطے میں سیکیورٹی سب کے لیے ہوگی یا پھر کسی کے لیے نہیں۔ پاسداران انقلاب نے ایران کے حوالے سے ٹرمپ کے دعووں اور تبصروں کو بکواس قرار دے دیا۔ جنگ کب ختم ہوگی اس کا تعین ہم کریں گے۔ پاسداران انقلاب نے ٹرمپ کے جنگ جلد ختم ہونے کے بیان پر سخت رد عمل جاری کر دیا۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق ترجمان پاسداران انقلاب نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیلی حملے جاری رہے تو خطے سے 1 لیٹر تیل بھی درآمد کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ترجمان نے خبردار کیا کہ خطے میں سیکیورٹی سب کے لیے ہوگی یا پھر کسی کے لیے نہیں۔ پاسداران انقلاب نے ایران کے حوالے سے ٹرمپ کے دعووں اور تبصروں کو بکواس قرار دے دیا۔ جنگ کب ختم ہوگی اس کا تعین ہم کریں گے۔ پاسداران انقلاب نے ٹرمپ کے جنگ جلد ختم ہونے کے بیان پر سخت رد عمل جاری کر دیا۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق ترجمان پاسداران انقلاب نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیلی حملے جاری رہے تو خطے سے 1 لیٹر تیل بھی درآمد کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ترجمان نے خبردار کیا کہ خطے میں سیکیورٹی سب کے لیے ہوگی یا پھر کسی کے لیے نہیں۔ پاسداران انقلاب نے ایران کے حوالے سے ٹرمپ کے دعووں اور تبصروں کو بکواس قرار دے دیا۔ جنگ کب ختم ہوگی اس کا تعین ہم کریں گے۔ پاسداران انقلاب نے ٹرمپ کے جنگ جلد ختم ہونے کے بیان پر سخت رد عمل جاری کر دیا۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق ترجمان پاسداران انقلاب نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیلی حملے جاری رہے تو خطے سے 1 لیٹر تیل بھی درآمد کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ترجمان نے خبردار کیا کہ خطے میں سیکیورٹی سب کے لیے ہوگی یا پھر کسی کے لیے نہیں۔ پاسداران انقلاب نے ایران کے حوالے سے ٹرمپ کے دعووں اور تبصروں کو بکواس قرار دے دیا۔ مشرق وسطی امریکہ اور ایران جنگ کے معاملے پر پورٹ قاسم پر پیٹرول سے بھرے جہازوں کی آمد شروع ہو گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں ڈان نیوز کے نمائندے سید وسیم سے۔ وسیم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ مشرق وسطی امریکہ اور ایران جنگ کے معاملے پر پورٹ قاسم پر پیٹرول سے بھرے جہازوں کی آمد شروع ہو گئی ہے۔ ملک میں فوری طور پر پیٹرول بحران کا خدشہ ختم ہو گیا ہے۔ سید وسیم سے رابطہ بحال ہوا ہے۔ وسیم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں یہ جو مشرق وسطی امریکہ ایران جنگ کے معاملے پر جو پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کے حوالے سے جو بحران پیدا ہونے کا خدشہ تھا، جس کے بنا پر جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو ریزرو پیٹرول تھا اس میں اضافہ بھی کیا گیا، تاہم اب جو ہے وہ ملک میں فوری طور پر پیٹرول بحران کا جو خدشہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ پورٹ قاسم پر گیس آئل بردار جہاز MT ٹورم ڈامینو فوڈ کورٹ ٹرمینل پر لنگر انداز ہو گیا ہے۔ پیٹرول سے بھرے 3 جہاز پورٹ قاسم پہنچنے کا شیڈول جو ہے وہ جاری ہوا ہے۔ MT ناوے ایسٹروپوس 50,000 میٹرک ٹن پیٹرول کے ساتھ 9 مارچ کو پورٹ قاسم پہنچ گیا، جبکہ MT اسپروس 2 بھی جو ہے وہ 55,000 میٹرک ٹن پیٹرول کے ساتھ 10 مارچ رات 8:30 پر لنگر انداز ہوا، جبکہ MTC کلپر تقریباً 34,000 میٹرک ٹن پیٹرول کے ساتھ 11 مارچ دوپہر 12 بجے پہنچے گا۔ فجیرت سے آنے والے ایک جہاز جو ہے وہ پورٹ قاسم پہنچ چکا ہے۔ یہ بتانا ہے ترجمان پورٹ قاسم کا۔ آنے والے جہازوں میں ایک جہاز جو ہے وہ عمان سے روانہ ہو گیا ہے۔ 2 کے بارے میں معلومات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ پیٹرول کی سپلائی کے لیے مزید جہازوں کی جو آمد ہے وہ بھی متوقع ہے، یہ بتانا ہے پورٹ قاسم حکام کا۔ جی، ملک میں فوری طور پر پیٹرول بحران کا خدشہ ٹل گیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے تھے سید وسیم، بہت شکریہ۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران جنگ جلد ختم ہونے کی پیشگوئی کر دی. دعویٰ کیا کہ ایران کی جنگی صلاحیت 90% تک کم کر دی. امریکی صدر نے 51 بحری جہاز سمیت ایرانی بحریہ، فضائیہ اور ریڈارز کو تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا. ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتا تو وہ اسرائیل کے خلاف استعمال کرتا. نئے سپریم لیڈر کے حوالے سے بولے کہ مشتبہ خامنائی کے انتخاب نے مایوس کیا. نئے سپریم لیڈر ایران کو پہلے کی طرح مسائل کی طرف لے جائیں گے. صدر ٹرمپ نے ایران میں اسکول پر حملے کی ذمہ داری قبول کرنے سے بھی انکار کر دیا. صحافی کے سوال کے جواب میں کہا کہ اس بارے میں ان کی معلومات ناکافی ہیں. On Iran, you called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, Are you talking but soon. about days? I think soon. Okay, and with respect Very soon. Look, everything they have is gone, including their leadership. We're ahead of our initial timeline by a lot. We continue to target Iran's drone and missile capabilities. Their drones are way down. Their drone manufacturing has been hit starting today. Their missile capability is down to about 10%, maybe less, shot. But we're at over 90% decline in the Iranian missile launchers. And our B-2 bombers recently dropped dozens of 2,000-pound bombs to destroy missile launchers all over Iran. They have no navy. They have no air force. They have no anti-aircraft equipment. It's all been blown up. They have no radar. They have no telecommunications. And they have no leadership. It's all gone. We could call it a tremendous success right now as we leave here. I could call it, or we could go further. And we're going to go further. But the big risk on that war has been over for 3 days. We wiped them out in the first 2 days. Tomahawk missile likely destroyed that Iranian girls' school. So will the U.S. accept any responsibility? Well, I haven't seen it. And I will say that the Tomahawk, which is one of the most powerful weapons around, is used by, is sold and used by other countries, you know that. And whether it's Iran, who also has some Tomahawks, but that's being investigated right now. افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف پاک فوج کی مؤثر جوابی کارروائیاں جاری ہیں. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے کرم سیکٹر کے علاقے ارندوں میں بروقت کارروائی کے دوران اہم پوسٹوں اور مراکز کو تباہ کر دیا ہے. ان مؤثر حملوں اور جوابی کارروائیوں میں بزدل افغان طالبان پوسٹیں چھوڑ کر بھی فرار ہو گئے. پاک افواج افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں اور صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا رہی ہیں. افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف پاک فوج کی مؤثر کارروائیاں جاری ہیں. کرم سیکٹر کے علاقے ارندوں میں اہم پوسٹیں اور مراکز کو تباہ کر دیا گیا ہے. مؤثر جوابی حملوں کے بعد افغان طالبان پوسٹیں چھوڑ کر فرار ہو گئے. افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف پاک فوج کی مؤثر جوابی کارروائیاں جاری ہیں. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے کرم سیکٹر کے علاقے ارندوں میں بروقت کارروائی کے دوران اہم پوسٹوں اور مراکز کو تباہ کر دیا ہے. ان مؤثر حملوں اور جوابی کارروائیوں میں بزدل افغان طالبان پوسٹیں چھوڑ کر بھی فرار ہو گئے. پاک افواج افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں اور صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا رہی ہیں. افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف پاک فوج کی مؤثر کارروائیاں جاری ہیں. کرم سیکٹر کے علاقے ارندوں میں اہم پوسٹیں اور مراکز کو تباہ کر دیا گیا ہے. مؤثر جوابی حملوں کے بعد افغان طالبان پوسٹیں چھوڑ کر فرار ہو گئے. اہم خبر آپ کو دیں گے. بحرین کی انٹیلیجنس نے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے لیے جاسوسی کے الزام میں بھارتی باشندے کو گرفتار کر لیا ہے. نتن موہن بحرین میں بطور ٹیلی کمیونیکیشن انجینئر کام کر رہا تھا. اسے حساس ڈیٹا، تصاویر اور دفاعی تنصیبات کی ویڈیوز اسرائیلی ایجنسیوں کو منتقل کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا. اس سے قبل قطر میں بھی بھارتی نیوی کے سابق اہلکاروں کو اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا جا چکا ہے. بحرین میں موساد کے لیے جاسوسی کرنے والا بھارتی باشندہ گرفتار. نتن موہن بحرین میں بطور ٹیلی کمیونیکیشن انجینئر کام کر رہا تھا. نتن موہن نے حساس ڈیٹا، تصاویر اور دفاعی تنصیبات اور ویڈیوز اسرائیلی ایجنسی کے حوالے کی. اس سے قبل قطر میں بھی بھارتی نیوی کے سابق اہلکار اسرائیل کے لیے جاسوسی کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. بحرین کی انٹیلیجنس نے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے لیے جاسوسی کے الزام میں ایک بھارتی باشندے کو گرفتار کر لیا ہے. نتن موہن بحرین میں بطور ٹیلی کمیونیکیشن انجینئر کام کر رہا تھا.
اس سے حساس ڈیٹا، تصاویر اور دفاعی تنصیبات کی ویڈیوز اسرائیلی ایجنسیوں کو منتقل کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا ہے۔ اس سے قبل قطر میں بھی بھارتی نیوی کے سابق اہلکاروں کو اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا جا چکا ہے۔ بحرین میں موساد کے لیے جاسوسی کرنے والا بھارتی باشندہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ نتن موہن بحرین میں بطور ٹیلی کمیونیکیشن انجینئر کام کر رہا تھا۔ ٹرمپ کے ایران جنگ تقریباً ختم ہونے کے دعوے کے بعد ایران نے نئے میزائل حملے کر دیے۔ اسرائیل پر 1 ٹن وزنی وار ہیڈز لے جانے والے میزائلوں کی برسات کر دی گئی۔ ایرانی حملے کے بعد جنوبی تل ابیب کے سیٹلائٹ کمیونیکیشن سینٹر میں تباہی پھیل گئی۔ میزائل تل ابیب سیٹلائٹ کمیونیکیشن سینٹر پر لگے، جو اسرائیلی فضائی اڈوں اور لڑاکا طیاروں کے درمیان رابطے کا ایک اہم مرکز ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق آپریشن وعدہ صادق چہارم کے تحت حملوں کی 33ویں لہر کو لبیک یا خمینی کے کوڈ ورڈ کے ساتھ لانچ کیا گیا۔ اس دوران تل ابیب میں خطرے کے سائرن بج اٹھے اور فضا میں آگ کے شعلے دکھائی دیے۔ عرب میڈیا الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی دارالحکومت میں ایرانی میزائل سے 2 اموات ہوئیں۔ ایران کے میزائل حملوں سے کویت اور سعودی عرب میں امریکی فوجی اڈوں کے قریب دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ ایرانی ڈرون نے بحرین میں امریکی فوجیوں کی پناہ گاہ ہوٹل کو نشانہ بنا ڈالا۔ بحرینی وزارت داخلہ کے مطابق منامہ میں رہائشی عمارت پر ایرانی حملے میں 1 شخص ہلاک اور دیگر زخمی ہوئے۔ امریکی میزائل بحرین میں رہائشی علاقے پر جا گرنے سے متعدد شہری زخمی ہو گئے۔ ایران نے بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکی لاجسٹک سپورٹ کیمپ پر بھی حملہ کیا ہے۔ ایرانی فورسز نے عراقی شہر اربیل میں ایک بار پھر ڈرون حملہ کر کے اپوزیشن گروپ کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران کی جانب سے شامی سرحد پر اپوزیشن فورس کو نشانہ بنایا گیا، جس سے 4 افراد زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کے جنگ جلد ختم کرنے کے اشارے کے بعد تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $86.32 فی بیرل ہو گئی۔ عالمی منڈی میں برینٹ کروڈ آئل 9% کم ہو کر $89.85 فی بیرل پر آ گیا۔ پیر کو خام تیل کی عالمی قیمت $120 فی بیرل تک جا پہنچی تھی۔ امریکی صدر ٹرمپ کے جنگ جلد ختم کرنے کے اشارے کے بعد تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $86.32 فی بیرل ہو گئی۔ عالمی منڈی میں برینٹ کروڈ آئل 9% کم ہو کر $89.85 فی بیرل پر آ گیا۔ پیر کو خام تیل کی عالمی قیمت $120 فی بیرل تک جا پہنچی تھی۔ امریکی صدر ٹرمپ کے جنگ جلد ختم کرنے کے اشارے کے بعد تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $86.32 فی بیرل ہو گئی۔ عالمی منڈی میں برینٹ کروڈ آئل 9% کم ہو کر $89.85 فی بیرل پر آ گیا۔ پیر کو خام تیل کی عالمی قیمت $120 فی بیرل تک جا پہنچی تھی۔ امریکی صدر ٹرمپ کے جنگ جلد ختم کرنے کے اشارے کے بعد تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $86.32 فی بیرل ہو گئی۔ عالمی منڈی میں برینٹ کروڈ آئل 9% کم ہو کر $89.85 فی بیرل پر آ گیا۔ پیر کو خام تیل کی عالمی قیمت $120 فی بیرل تک جا پہنچی تھی۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کو فضا میں ہی ناکارہ کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ اماراتی رہائشی علاقوں کی جانب سے میزائل داغے جانے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ انہیں کامیابی سے نشانہ بنا کر روک دیا گیا۔ ادھر سعودی وزارت خارجہ نے متحدہ عرب امارات اور کویت میں فوجیوں کی ہلاکت پر اظہار افسوس کیا ہے۔ سعودی حکومت نے عراقی کردستان میں متحدہ عرب امارات کے قونصل خانے پر حملے کی شدید مذمت کی۔ قطر نے بھی اماراتی ہیلی کاپٹر کی تباہی اور فوجیوں کے مارے جانے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کو فضا میں ہی ناکارہ کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ اماراتی رہائشی علاقوں کی جانب سے میزائل داغے جانے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ انہیں کامیابی سے نشانہ بنا کر روک دیا گیا۔ ادھر سعودی وزارت خارجہ نے متحدہ عرب امارات اور کویت میں فوجیوں کی ہلاکت پر اظہار افسوس کیا ہے۔ سعودی حکومت نے عراقی کردستان میں متحدہ عرب امارات کے قونصل خانے پر حملے کی شدید مذمت کی۔ قطر نے بھی اماراتی ہیلی کاپٹر کی تباہی اور فوجیوں کے مارے جانے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔